السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے غسل کا بیان۔ اس میں ہم غسل جنابت کا طریقہ اور دیگر جو غسل ہیں ان کے طریقے کو جانیں گے۔ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ غسل کب واجب ہوتا ہے۔ درست طہارت کے بغیر جو ہے وہ عبادت قبول نہیں ہوتی، لہٰذا یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم طہارت کا صحیح طریقہ سیکھیں، ورنہ کیا ہوگا؟ جی عبادت قبول نہیں ہوگی نا۔ آئیے دیکھتے ہیں غسل کب واجب ہوتا ہے۔ میاں بیوی کی جو شرمگاہ ہے وہ جب مل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی انزال ہو، ڈسچارج ہو۔ عورت یا مرد کو جب احتلام ہوتا ہے، یعنی خواب میں بھی ہو سکتا ہے، سونا شرط ہے، تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر عورت کو مرد کی طرح نیند میں احتلام ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو غسل کرنا چاہیے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے یہ بات سن کر شرم محسوس ہوئی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کیا عورت کو بھی احتلام ہو جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ورنہ بچہ عورت کے مشابہ کیوں ہوتا، یعنی ملتا جلتا ہوتا ہے نا شکل میں کئی دفعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا نطفہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے جبکہ عورت کا نطفہ پتلا اور زرد ہوتا ہے۔ دونوں میں سے جو بھی غالب آ جائے بچہ اسی کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی اس سے ملتا جلتا ہے۔ اسی طرح منی خارج ہونے سے وضو جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ ترمذی میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مزی خارج ہونے سے وضو کرنا چاہیے اور منی خارج ہونے پر غسل کرنا چاہیے۔ یعنی منی اگر خارج ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حیض یعنی پیریڈز ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ استحاضہ کی جو مریض ہوتی ہے اسے چاہیے کہ اپنے حسب عادت حیض کے جو دن ہیں ان کو شمار کرے اور اس کے بعد غسل کر لے۔ فرض کریں کسی کو 4 دن رہتے ہیں یا 6 دن پیریڈز ہوتے ہیں، ان 6 دنوں کے بعد اگرچہ خون جاری ہوگا، کیونکہ استحاضہ کا خون جو ہوتا ہے وہ ایک بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک رگ سے نکلتا ہے، وہ صاف خون ہوتا ہے، تو وہ غسل کر لے جیسے ہی اس کے حیض کے دن مکمل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ نماز روزہ کر سکتی ہے۔ غسل حیض یا غسل جنابت یا عام غسل کے دوران کلمہ شہادت پڑھنا یا کوئی اور دعائیں پڑھنا سنت سے ثابت نہیں، کیونکہ غسل کا تعلق جو ہے وہ طہارت حاصل کرنے سے ہے، صحیح طریقے سے ہے کہ کوئی بھی جگہ جو ہے وہ خشک نہ رہے، کچھ زبان سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے، فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، اور وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو میت کو چارپائی پر رکھتے ہوئے یا اٹھا کر پھر قبر میں ڈالتے ہوئے ہاتھوں پر کوئی ڈسچارج لگ جائے، فرض کریں خون نکل رہا تھا یا
کوئی زخم تھا، کوئی پھوڑا تھا، کوئی ڈسچارج ہو رہا تھا، تو ہوتا یہ ہے کہ نہانے کے بعد یہ جو ایک نفسیاتی سی خلش دل میں آ جاتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ غیر مسلم بھی جب اسلام قبول کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ غیر مسلم مرد ہو یا عورت ہو بہت ساری ایسی حالتوں سے گزرا ہوتا ہے، جیسے کہ حالت جنابت ہو گئی، اور عورتوں کو حیض یا نفاس وغیرہ ہو گیا کہ وہ ناپاک رہی ہوتی ہیں، تو وضو کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اسی طرح غسل کے لیے پردے کا اہتمام بہت ہی ضروری ہے۔ حضرت یعلی بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں برہنہ نہاتے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، اللہ عز و جل بڑا حوصلے والا اور شرم والا ہے، حجاب اور حیا کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا جو کوئی غسل کرنا چاہے پردہ کر کے غسل کرے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ عورت کے لیے کسی عورت کو اور مرد کے لیے کسی مرد کو غسل کرتے ہوئے دیکھنا بھی منع ہے۔ غسل کرتے وقت یا وضو کرتے وقت پانی کا جو استعمال ہے اس میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے 1 مد پانی، جو کہ آدھا لیٹر سے کچھ زائد ہوتا ہے، اور غسل کے لیے 1 صاع پانی، یعنی تقریباً 1 لیٹر سے 5 مد پانی، تقریباً 3 لیٹر تک استعمال کرتے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی 1 سے 3 لیٹر کے درمیان غسل، اور وضو کے لیے بھی اس سے کم 3 لیٹر سے، یعنی حدیث کے حساب سے تو وضو کے لیے آدھا لیٹر یا تھوڑا سا زائد پانی ہے نا، ہاں غسل کے لیے ہے 1 لیٹر سے لے کر 3 لیٹر تک۔ آئیے غسل جنابت اور دیگر جو غسل ہیں ان کا طریقہ جاننے سے پہلے ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ کون سا غسل واجب یعنی فرض ہوتا ہے اور کون سا مستحب پسندیدہ۔ غسل جنابت یعنی جو جماع اور احتلام کے بعد کیا جاتا ہے یہ واجب ہے۔ غسل جو حیض یا نفاس کے بعد کیا جاتا ہے یہ بھی واجب ہے، فرض ہے۔ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو نو مسلم کو غسل کرنا واجب ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، اور عیدین کے بارے میں 2 رائے پائی جاتی ہیں، کچھ اس کو واجب کہتے ہیں اور کچھ علماء مستحب کہتے ہیں۔ میت کو غسل دے کر نہانا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اور عام پاکی حاصل کرنے کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے نہانا بھی مستحب ہے۔ آئیے اب غسل جنابت اور دیگر غسل کرنے کے طریقوں کو جان لیتے ہیں۔ طباز نبوی صفحہ نمبر 82 ہے، غسل کا بیان۔ صحیح بخاری الغسل میں ہے غسل جنابت کا طریقہ۔ میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر دونوں ہاتھ دھوئے۔ اگر پانی کسی برتن میں ہو، جیسا کہ اس زمانے میں کسی برتن میں ہوا کرتا تھا، تو ہاتھ جو ہیں وہ پانی کے اندر نہیں دھونے، بلکہ پانی لے کر باہر آپ نے دائیں ہاتھ سے پانی لینا ہے اور بائیں پر ڈال کر پھر دونوں ہاتھ اچھی طرح دھو لینے ہیں۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اب دوسرا دیکھتے ہیں۔ پھر دائیں کے ساتھ بائیں پر پانی ڈالتے ہوئے شرمگاہ کو دھویا، یعنی دائیں ہاتھ سے پانی لیا اور بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور پھر اس سے استنجا کیا، کیونکہ اس زمانے میں مسلم شاور یا لوٹا وغیرہ نہیں ہوتا تھا، نہ ہی نہانے کے لیے کوئی مگا وغیرہ ہوتا تھا، ڈونگا وغیرہ، اس لیے ہاتھ سے کام لیا جاتا تھا۔ پہلے 2 سٹیپس کو اور آسان کر دیتی ہوں آج کے زمانے میں، کہ سب سے پہلے آپ نے دونوں ہاتھ اچھی طرح دھونے ہیں۔ ظاہر ہے آپ
نلکے کے نیچے دھو رہے ہوں گے. پھر آپ نے بائیں ہاتھ سے، چاہے آپ مسلم شاور استعمال کریں یا لوٹا دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے نا، لیکن آپ نے جو واش کرنا ہے وہ آپ نے بائیں ہاتھ سے کرنا ہے. پھر کہا جا رہا ہے شرمگاہ دھونے کے بعد زمین پر ہاتھ رگڑا پھر اسے دھویا. یہ اس طرح سے ہے جیسے آج کے زمانے میں آپ ہینڈ جو بھی واشنگ لوشن ہوتا ہے وہ لے لیں یا صابن لے لیں اور اپنا بایاں ہاتھ، کیونکہ آپ نے شرمگاہ دھوئی ہے، اس کو آپ نے پاک کرنا ہے تو آپ نے اس صابن سے دھو لیا. کیونکہ کتاب میں تیسرا سٹیپ یہی ہے کہ پھر بایاں ہاتھ جس سے شرمگاہ کو دھویا تھا زمین پر رگڑا، کیونکہ زمین مٹی جو ہے پاک کرنے والی چیز ہوتی ہے نا، اور پھر اسے دھویا تو آپ نے اس کو صابن سے دھو لیا. نمبر 4 ہے پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا. ویسے جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ آدھا پانی جو ہے وہ منہ میں ڈالتے ہیں، کلی کرتے ہیں، اور آدھے پانی کو پھر اوپر ناک میں ڈال کے کھینچ لیتے ہیں اور ناک جو ہے بائیں ہاتھ سے صاف کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ الگ الگ دونوں کام کر رہے ہیں تو دائیں ہاتھ سے آپ کلی کریں گے اور اس کے بعد بائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھا کر ناک صاف کریں گے. یہ چوتھا سٹیپ تھا. 5واں ہے پھر چہرہ دھویا. تو اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی جگہ چہرے کی سوکھی نہ رہ جائے. جیسے کانوں کی لو کے قریب جو چہرہ ہوتا ہے وہ کئی دفعہ ہاتھ وہاں نہیں اتنا صحیح سے پہنچتا، تو اچھی طرح چہرہ دھو لیا. نمبر 6 پھر کونیوں سمیت ہاتھ دھوئے. یہ چھٹا سٹیپ تھا. 7واں یہ ہے کہ پھر 3 بار سر پر پانی ڈالا اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا. نمبر 8 ہے پھر تمام بدن پر پانی ڈالا، یعنی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے. اور سٹیپ نمبر 9 یہ ہے کہ آپ نے جہاں سے غسل کیا تھا اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں کچی زمین ہوتی تھی، اور آج کے زمانے میں بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں، گاؤں وغیرہ، جہاں پہ جو غسل خانہ ہوتا ہے وہ نیچے کچا ہوتا ہے. تو اس کے بعد آپ وہاں سے ہٹ گئے اور آپ نے اپنے پاؤں دھو لیے تاکہ چھینٹے وغیرہ مٹی کے نہ پڑیں. آئیے غسل جو ہے، غسل جنابت ہے یہ، اس کا طریقہ ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں آسان کر کے. سب سے پہلے آپ نے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے. پھر آپ نے بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا ہے. پھر آپ نے بائیں ہاتھ کو صابن وغیرہ سے دھو لینا ہے. اس کے بعد آپ نے دائیں ہاتھ سے کلی کرنی ہے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنی ہے، پانی ڈالنا ہے ناک میں. اس کے بعد آپ نے چہرہ دھونا ہے. پھر کونیوں سمیت ہاتھ دھونے ہیں. پھر 3 بار سر پر پانی ڈالنا ہے اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچنا چاہیے، یعنی بالوں کی جو نیچے جو کھال ہوتی ہے نا سر کی، وہ ساری گیلی ہونی چاہیے. پھر تمام بدن پر پانی ڈالنا ہے کہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہے. اور آخر میں اس جگہ سے ہٹ کے آپ نے پاؤں دھو لینے ہیں. یہ تو تھا غسل جنابت کا طریقہ جو جمع کے بعد یا احتلام کے بعد کیا جاتا ہے، اور یہ کرنا فرض ہے. اگر غسل جنابت فرض ہو جائے اور کوئی غسل نہ کرے تو پھر نماز روزہ نہیں قبول ہوتا. روزہ رکھا تو جا سکتا ہے غسل جنابت میں، لیکن پھر فجر کی نماز کے لیے غسل کرنا ہوتا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی حدیث پہ غسل جنابت کا وضو کرتے وقت سر کا جو مسح ہے اس کا ذکر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب غسل لیا جاتا ہے تو سر کے سارے بال گیلے کیے جاتے ہیں، جڑیں تک گیلی کی جاتی ہیں، تو پھر مسح کی ضرورت نہیں رہتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت میں وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح نہیں کیا بلکہ اس پر پانی ڈالا. امام نسائی نے اس حدیث پر یہ باب باندھا ہے، جنابت کے وضو میں سر کا مسح ترک کرنا. بخاری و مسلم کی ایک اور حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں غسل جنابت کے مسنون طریقے کے بارے میں.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھوتے یعنی استنجا کرتے، پھر وضو کی طرح کا وضو کرتے۔ اس کے بعد ہاتھ کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے یعنی سر پر پانی بہاتے، 3 لب پانی سر پر ڈالتے اور پھر سارے بدن پر پانی بہاتے، آخر میں ایک دفعہ پھر دونوں پاؤں دھوتے۔ یہاں بھی وہی 9 سٹیپس ہیں جن پر ہم نے بات کی تھی۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے دونوں ہاتھ دھونا، وہاں بھی دونوں ہاتھ دھونے کا سب سے پہلے ذکر تھا، پھر استنجا کا ذکر ہے وہاں بھی، اس کے بعد وضو کے سارے سٹیپس جو ہیں وہ ایک ایک کر کے تھے۔ یہاں پہ بس اتنا کہہ دیا گیا ہے کہ پھر نماز کی طرح کا وضو کیا جائے۔ میمونہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں تھا کہ 3 بار پھر سر پر پانی ڈالا جائے، یعنی وضو کرنے کے بعد، وضو کے سارے سٹیپس تھے نا، اس کے بعد پانی ڈالا جائے اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اس کے بعد ہاتھ کی انگلیوں سے سر کی جڑوں کو، سر کے بالوں کی جڑوں کو جو ہے پانی سے تر کیا جائے اور 3 لب پانی جو ہے وہ سر پر ڈالا جائے، یعنی دونوں ہاتھوں کو جوڑ لیں تو وہ لب سی بن جاتی ہے نا، وہ بھر کے آپ 3 دفعہ سر پہ ڈالیں۔ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے اگر ہم کسی ایسی جگہ ہوں جہاں ہمیں کوئی پانی نکالنے کے لیے برتن نہ ملے یا نلکا تو ہو لیکن کچھ اور نہ ہو، تو ہم اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر لب سی بنا کے تو اس میں پانی بھر کے بھی نہا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دونوں جگہ یہی تھا کہ پورے بدن پر پانی بہانا ہے اور آخر میں پاؤں دھو لینے ہیں۔ تو یاد رکھنے کے لیے بہت ہی آسان ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد آپ نے جو وضو کے بعد کام کرنے ہیں وہ کیا ہے کہ 3 بار سر پر پانی اس طرح سے ڈالنا ہے کہ بالوں کی جڑیں جو ہیں وہ گیلی ہو جائیں، تمام بالوں کی کے نیچے جو کھال ہوتی ہے نا سر کی وہ گیلی ہو جائے، اور پھر تمام بدن پر پانی بھی اس طرح ڈالنا ہے کہ سارا جسم جو ہے ہمارا بدن وہ کہیں سے بھی سوکھا نہ رہے، اور اس کے بعد آپ نے پاؤں دھو لینے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے امام احمد رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ حالت جنابت میں ایک جنبی جب غسل سے پہلے وضو کرے تو کیا سر کا مسح بھی کرے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ مسح کس لیے کرے جب کہ وہ اپنے سر پر پانی ڈالے گا، کہ سر تو گیلا ہو ہی جائے گا نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن سے نہاتے ہوئے ہم دونوں نے چلو بھر بھر کے پانی ڈالا۔ یہ صحیح بخاری الغسل میں ہے، یعنی ہمارے دین میں بہت ہی آسانی اور سہولت ہے۔ اگر ہمارے پاس برتن نہ ہوں نہانے کے لیے، پانی نکالنے کے لیے، یا صرف بالٹی ٹب وغیرہ ہو، تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں میں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن سے نہاتے ہوئے، یعنی برتن ایک ہی تھا، دونوں اس سے چلو بھر بھر کر لیتے تھے، چلو بھر کے پانی ڈال لیتے تھے۔ پھر کہا جا رہا ہے آبادی میں غسل کرتے وقت پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اس پر ہماری بات ہو چکی ہے۔ اور ایک تنبیہ ہے کہ نماز کے لیے غسل، یعنی نماز کے لیے جو غسل جنابت ہے اس کا وضو کافی ہے، کیونکہ آپ نے غسل جنابت میں سب سے پہلے وضو کیا تھا نا، تو وہی وضو اور اس وضو کے بعد آپ نے غسل کر لیا، اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ آئیے اب دیگر غسل کرنے کے طریقے جانتے ہیں۔ ہمیں یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ کس حالت پہ ہمیں غسل کرنا جو ہے وہ واجب ہے اور کب کرنا یہ مسنون ہے، کب مستحب ہے۔ آئیے یہ بھی ساتھ ساتھ جانتے ہیں، اس پر بات پہلے ہو بھی چکی ہے۔ جمعے کے دن کا غسل۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی شخص نماز جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے۔ یہ صحیح بخاری الجمعہ میں ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ہفتے میں ایک دن جمعے کو غسل کرے، اس میں سر اور اپنا بدن دھوئے۔ ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہفتے میں ایک دن جمعے کو غسل کرے، اس میں سر اور اپنا بدن دھوئے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ہر بالغ مسلمان پر نہانا واجب ہے، یعنی فرض ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی۔ صحیح مسلم میں ہے، ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے کیونکہ اس کی احادیث زیادہ صحیح اور قوی ہیں۔ ابن حزم اور علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے بھی اسی مذہب کو اختیار کیا ہے۔ میت کو غسل دینے والا غسل کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ خود بھی نہائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم میت کو غسل دیتے، پھر ہم میں سے بعض غسل کرتے اور بعض نہ کرتے، یعنی یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ ان دونوں احادیث کو ملانے سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جو شخص میت کو غسل دے اس کے لیے نہانا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، ضروری نہیں۔ نو مسلم کے لیے غسل۔ سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کریں۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ عیدین یعنی دونوں عیدوں کے روز غسل۔ صحیح موطا میں ہے، نافع کہتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما عید الفطر کے روز عید گاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ سنن بہقی میں ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جمعہ، عرفہ، قربانی اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے۔ عیدین کے روز غسل پر سب سے اچھی دلیل یہ ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس مسئلے میں اعتماد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اثر پر ہے، نیز اس کی بنیاد جمعے کے غسل پر قیاس ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا طریقہ یہی تھا کہ عید الفطر کے روز عید گاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ احرام کا غسل۔ جامع ترمذی میں ہے، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حج کا احرام باندھتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ مکے میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا۔ صحیح بخاری میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے وقت غسل کرتے تھے۔ مسواک کا بیان۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک فرماتے۔ ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہر 2 رکعت کے بعد مسواک کرتے تھے۔ سنن نسائی میں ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کے لیے طہارت کا سبب اور اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے، یعنی مسواک کرتے وقت ہمیں یہ بھی نیت کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی۔ صحیح بخاری میں ہے،
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ جانتا تو انہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ مسواک کی اتنی زیادہ یہاں فضیلت بتائی گئی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر 2 رکعت کے بعد مسواک کرتے تھے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پسند فرمایا اس بات کو کہ مسلمان ہر نماز سے پہلے مسواک کریں، لیکن کہیں مسلمان مشقت میں نہ پڑ جائیں، اس ڈر سے انہوں نے حکم نہیں دیا۔ تو ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کم از کم ہر نماز کے بعد، نماز سے پہلے جو ہے مسواک کر لیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو دن میں کم از کم 1-2 بار تو ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر سنت پر عمل کریں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔